رہے ہیں آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مشاورت سے ہم کوئی بھی فیصلہ کریں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی اس میں مختلف ممبرز نے مختلف آراء دی، اس میں اکثریت نے یہ کہا کہ بالکل اسکولز بند ہونے چاہیے، اور ایک تو رائے یہ تھی جو میں نے آپ کو بتایا 2-3 لوگوں کی کہ جی بالکل بند نہیں ہونے چاہیے، جب تک ہر چیز بند نہ ہو جائے پھر آپ بند کریں۔ کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ جی بند ہونی چاہیے، اور کچھ کا یہ تھا کہ 8ویں جماعت تک ہونی چاہیے۔ تو یہ جو بھی تجاویز تھیں وہ ہم نے حکومت سندھ سے شیئر کی، اور وہاں پر جو پھر فیصلہ ہوا اس کے مطابق ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں یہ ہے کہ 8ویں جماعت تک کی جو کلاسز ہیں ان کو ہم اسکول بند تو نہیں کیا ہم نے، بچوں کی جو فزیکل اٹینڈنس ہوتی ہے اس کو ہم نے روکا۔ اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو بھی ذرا اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں۔ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ اس وقت صوبہ سندھ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کووڈ کی وہ صورتحال نہیں ہے جو پنجاب میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل خواب خروش میں ہوں، اور ہم جو آنے والی آگے کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خراب ہو سکتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بالکل لاعلم رکھیں اور جانتے ہوئے بھی ہم اقدامات نہ کریں۔ حکومت سندھ نے پچھلے کئی دنوں سے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے بلوچستان سے جو ٹرانسپورٹ آتی ہے، جو لوگ سفر کرتے ہیں صوبہ سندھ میں، اس سفر پر پابندی لگائی جائے۔ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے انٹرپرونشل اس کو بند کیا جائے، جو ٹرینز ہیں اس کو بند کیا جائے، جو فلائٹس ہیں اس کو بند کیا جائے، تاکہ پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے جو وہاں جو انفیکشن ریٹ ہائی ہے، جو یو کے ویریئنٹ اس کووڈ کا آیا ہوا ہے جو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، اس سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں، بچا سکیں۔ لیکن ابھی تک وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، تو اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باقی صوبوں سے صوبہ سندھ میں آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں، تو اس کی ٹرانسمیشن تو اسی طرح ہوتی ہے، اگر لوگ آتے جاتے رہیں گے تو یہ وائرس یہاں پر بھی آئے گا اور اسی طرح نقصان پہنچائے گا۔ تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے نقصانات کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ صوبہ سندھ میں بھی خدا نخواستہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے اگر ہم نے وقت پر صحیح اقدامات نہیں کیے اور لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی۔ صوبہ سندھ میں اس وقت جو شرح ہے وہ 2.1 ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے، لیکن اگر آپ اس میں کراچی میں دیکھیں تو یہ 5.39 ہے اور حیدرآباد میں 5.58 ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی دنوں سے جو شرح چل رہی تھی خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نیچے جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس پر احتیاطی تدابیر ابھی سے اختیار کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم انتظار کریں کہ خدا نخواستہ جب یہ 10% ہو جائے گی اس کے بعد ہم اقدامات کریں گے۔ تو صوبہ سندھ کی حکومت نے کچھ ارلی ایکشنز لیے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ اس پہ مدد کرے ہماری، چونکہ کچھ چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے صوبائی حکومت وہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پرائیویٹ اسکولز کے اونرز ہیں وہ بھی حکومت سندھ کی اس مجبوری کو سمجھیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم کا نقصان بہت ہوا ہے پچھلے 1 برس میں جب سے یہ کووڈ آیا ہے، لیکن یہ نقصان نہ تو حکومت سندھ چاہتی ہے کہ ہو، نہ ہی والدین چاہتے ہیں کہ یہ ہو، نہ ہی میں کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ یہ ہو، نہ ہی کوئی والد یہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا یہ نقصان ہو۔ جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بحالت مجبوری کیے جا رہے ہیں، اور ایک چیز ہم نے جو پہلے سے طے کی ہوئی ہے کہ اس سال بچوں کو بغیر ایگزامز کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ہم بر وقت اقدامات نہیں کرتے اور خدا نخواستہ یہ اسکول کا جو کلوجر ہے وہ زیادہ طویل ہو جاتا ہے تو اس میں بچوں کا پورا 1 سال ضائع ہو سکتا ہے، بچوں کے 6-8 مہینے ضائع ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا ہمارا جو اکیڈمک پلان ہے وہ ری شیڈیول ہوگا اور ساری چیزیں آگے چلے جائیں گی۔ تو اس لیے کچھ یہ چیزیں کی گئی ہیں، تو میری رائے تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں، اور جو کچھ غلط خبریں میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، ایک تذبذب ہے وہ ختم ہو۔ جی بھائی صاحب، آپ نے وفاقی حکومت سے گزارش کی ہوئی ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے بین صوبائی پابندی لگائی جائے، اگر وہ فیصلہ جب بھی ہو، لیکن صوبائی حکومت یہ تو کر سکتی ہے کہ اسکیننگ شروع کرے جو انٹری پوائنٹس ہیں صوبے میں یا ایئرپورٹ پہ یا ٹرین میں، یا یہ ممکن نہیں ہے صوبے کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے، ایئرپورٹ پر تو شاید نسبتاً تھوڑا سا آسان ہو جائے لیکن وہاں بھی مشکل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی بسز میں آنے والے لوگوں کی ہم اسکریننگ کریں اور جب ٹیمپریچر آپ کا 40 ڈگری ہو
اور گرمی بڑی شدت کی ہو اور ہم سندھ کے بارڈر پر جو آنے والی بسوں کو روکیں اور وہاں لوگوں کے مجمع ہوں جس میں خواتین بھی ہوں، بزرگ بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بچے بھی ہوں، اور یہ سارا عمل کریں تو یہ بہت مشکل کام ہے. یہ صورتحال کوئی اتنی آسان نہیں ہے. اگر ممکن ہوتا تو شاید ہم یہ کر لیتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے شہریوں کو زیادہ تکلیف ہوگی. اور اگر کوئی شخص صوبہ سندھ کے بارڈر پہ پہنچ جاتا ہے، وہ خیبر پختونخوا سے چلا ہوا ہے، اور وہاں سے ہم اس کو کہہ کہ تم اس بس میں بیٹھو اور واپس چلے جاؤ، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا. اس میں مشکلات ہیں. ایک اکرم کر لے. صبح دیگر صوبوں کے برعکس صوبہ سندھ میں یہ کیوں ہوتا ہے جب اسکول بند کرنے کا موقع آتا ہے تو پرائیویٹ اسکول والے احتجاج شروع کر دیتے ہیں؟ تاجر جب دکانیں بند کرنے کا جو ہے نا منصوبہ ہوتا ہے تو تاجر جو ہے نا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. اسی طرح ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ ہڑتال شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ دیگر صوبوں میں یہ نہیں. تو سندھ میں کیا خاص کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، پچھلی مرتبہ جب یہ ہوا تھا تو وہ جماعت پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں، اسلام آباد میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں، کے پی میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں جان کی اپنی حکومتیں تھیں. وہاں وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، لیکن صوبہ سندھ میں اگر وہ چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ بجائے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے وہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کھڑے جاتے تھے. تو اگر ملک کی سیاسی جماعتیں، ارکان پارلیمنٹ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اور سندھ حکومت کے خلاف لوگوں میں نفرت ابھارنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں گی، اس لیے کہ جو حکومت بھی یہ اقدامات کر رہی ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، لیکن ہم نے کبھی ان حالات کو اپنی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یا کسی صوبائی یا قومی حکومت کے خلاف استعمال نہیں کیا ہے. تو یہاں بھی اسی قسم کی سوچ ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے ماضی میں ہمیں نظر نہیں آئی. لیکن مجھے امید ہے کہ اس وقت جو صورتحال باقی صوبوں میں ہے اس کے مقابلے میں صوبہ سندھ میں اس وقت پابندیاں کم ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم پابندیاں لگائیں. یہ تو جو کچھ بھی ابھی تو ہوا ہے یا تو این سی او سی کے فیصلے تھے جس پہ ہم عمل درآمد کرا رہے ہیں اس لیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یا پھر یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کو مزید کسی زیادہ مشکل میں پھنسانے سے یا پھنسنے سے ان کو محفوظ رکھ سکیں. دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 2% ہے، لیکن کراچی میں یہ تقریباً 5.4 ہے، حیدرآباد میں تقریباً 5.6 ہے، اور یہ بڑھ رہا ہے. اب اگر آپ کسی کی رائے یہ کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے خدا نخواستہ جی 12% ہو جائے اس کے بعد ہم جا کے کریں، تو یہ کوئی دانش مندی کا فیصلہ تو نہیں ہوگا. اگر آج ہم کچھ اقدامات کریں اور ہم اس اسپائک کو بڑھنے سے روکیں اور یہ 12 پہ نہ جائے، 10 پہ نہ جائے، تو شاید ہم بہت جلدی ریکور کر جائیں گے، اور جن چیزوں پہ پابندی لگی وہ پابندی جلد ختم ہو جائے گی. اور اگر ہمیں تاخیر کی تو شاید وہ پابندی بھی جو ہے طویل ہو جائے گی. ایک سیکنڈ امتحان بھی ضرور वठंदासीं. ऑनलाइन क्लास पढ़ाईंदासीं. ऑनलाइन क्लास में छोकरा वठी नथा सघनि, पढ़ाई जा जेके माण्हू उते कंहिं क़िस्म जी काल सहूलियत कनि, पोइ तव्हां इम्तिहान कीअं वठंदो? ॿार इम्तिहान में कीअं वठंदा? कोर्स मुकमल कंदा? میں نے ابھی یہ بات کہی کہ ہم ایگزامز کے بغیر پروموٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایگزامز مارچ میں ہونے تھے تو مارچ میں ہی ہوں گے. اگر صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو کچھ مہینے آگے جانا پڑتا ہے تو ہم آگے چلے جائیں گے. 2-3-4 مہینے آگے جانا پڑا تو چلے جائیں گے، لیکن ایگزامز ضرور لیں گے. اس لیے کہ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. 2 برس مستقل بچوں کو بغیر امتحان کے اگلی کلاسوں میں بھیجنے سے ہمارے جو ایڈمیشنز ہونے ہیں آگے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسپیشلی جو پروفیشنل کالجز ہیں اس میں وہ سارا سسٹم ہمارا تحس نحس ہو جائے گا. اس لیے ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ان کو جو ہے جب یہ فیصلہ کیا گیا اسکول کی بندش کے حوالے سے 8 کلاس تک، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تدریسی عمل جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس پر آپ کیا ایکشن لیں گے؟ کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ بات چیت ہوگی؟ کچھ بھی ہوگا؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ اعتماد میں لیے جانے سے ان کا مقصد کیا ہے. میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی. مجھے بتائیں کہ کسی اور صوبے نے کیا اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کو اس طرح کی بنائی ہے؟ کیا تعلیم کے حوالے سے اپنے فیصلے کرنے سے پہلے اس قسم کی کوئی کنسلٹیشن کہیں ہوتی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. وہ تو فیصلے کرتے ہیں، اس کو نافذ کر دیتے ہیں. ہم نے تو جو ٹاسک فورس کی سفارشات تھیں، جو ان کا فیصلہ تھا کہ بند کر دیا جائے، ہم نے فوری طور پہ بند نہیں کیا. ہم نے پھر میٹنگ بلائی، پھر مشاورت کی. لیکن اگر مشاورت میں بیٹھے ہوئے 40 لوگوں میں سے 2 سمجھتے ہیں کہ جو میری رائے ہوگی وہی فیصلہ ہونا چاہیے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. کوشش یہ ہوتی ہے
کہ سب کو اعتماد میں لیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد میں لیے جانے کا طریقہ بھی یہی کہ آپ بٹھا کے سب سے بات کریں. لیکن اگر کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ ہم فیصلہ کریں, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے, اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنا سب کے لیے ضروری ہے, ان کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام کرتی ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں, بائی فورس کی ساری چیزیں کریں گے. اب جو فیصلہ ہوا ہے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف نہیں ہیں. میں تو شاید واحد منسٹر ہوں جو پچھلی مرتبہ جب اسکول بند تھے تو والدین سے یہ ڈیمانڈ کرتا رہا, ریکویسٹ کرتا رہا کہ اسکولوں کی فیس آپ ضرور دیں. باقی جگہوں سے تو مجھے کہیں سے آواز نہیں آئی. تو مجھے اندازہ ہے کہ اگر پرائیویٹ اسکولز بند ہوتے ہیں یا ان کی تعداد کم ہوتی ہے, بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے, تو اوور آل جو ہمارا ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن اب صورتحال اگر ایسی پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی صحت کا ایشو ہو اور ماہرین آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بند کر دیں, تو میں یا حکومت سندھ یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ماہرین کی رائے کو ایک طرف رکھے اور اسکول کے جو مالکان ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں؟ تو یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں. ایک ایک لوگ جو ہے وہ تنگ ہو کر لوگ تنگ ہو کر سوال کر رہے ہیں کہ کورونا صرف جو ہے وہ اسکولوں میں ہی آ رہا ہے, کہ اسکولوں کی بندش کی جا رہی ہے, اور کیا سندھ حکومت مزید سخت لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا رہی ہے رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد؟ دیکھیں, ویسے مجھے سچی بات ہے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. کوئی کہتا جی 9ویں کلاس میں کرونا نہیں جائے گا, کیا 10ویں میں نہیں جائے گا؟ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو یہ منطق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جو لوگ دیتے ہیں کہ یہاں نہیں جائے گا, تو اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نہ نکلیں, میں اپنے گھر سے نہ نکلوں, ہر آدمی گھر میں کہہ دو کہ بیٹھ جائے, ختم ہو جائے گی بات. لیکن آپ نہیں کر سکتے, تو آپ کیلکولیٹڈ اسٹیپس لیتے ہیں کہ اس اسپائک کو زیادہ تیزی سے پھیلے نہ دیں. اس کے لیے آپ کرتے ہیں کہ جی اگر ایک اسکول کے اندر مثال کے طور پہ 10ویں جماعت تک کا اسکول ہے, اس میں 100 بچے پڑھتے ہیں, اگر آپ 8 کلاسیں سسپینڈ کر دیں گے تو 20 رہ جائیں گے. اب 20 کے لیے وہ جگہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے اس کو SOPs کو فالو کر کے چیزوں کو چلا سکتے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو, اور کسی طرح سے وہ جو اسپریڈ ہے وائرس کا اس کو ہم بریک کر سکیں. تو یہ مقصد ہوتا ہے. باقی اب دلائل ہر آدمی کے پاس ہوتے ہیں. ہم بند کرنے جائیں گے اسکول تب بھی ہمارے پاس دلائل ہیں, ہم کھولنے جائیں گے تب بھی اس کے پاس دلائل ہیں, مخالفت میں بھی ہے اس کے لیے بھی. تو یہ سندھ حکومت وفاق کے ناکام کرنے لائے لاک ڈاؤن لگائے پئی, ادارا بند پہ کرے, کاروبار بند پہ کرے, سبحان واپاری احتجاج پیا کن, पोइ वरी सिंध हुकूमत ई रणनीति करे जॾहिं टैक्स कलेक्शन ई न थींदी, हुकूमत नाकाम वेंदी, त पोइ वरी रणनीति कंदा पैसा गणदा छा कंदा. यार मुझे पता नहीं है वो फजूल क्या बातें यहाँ हुई हैं मुझसे पहले, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं शायद वो मेरा ख्याल है कि चूंकि थोड़ा सा जेल में रहकर आए हैं तो ज़हनी सलाहियत उनकी मुतासिर हुई है. उनको ये पता होना चाहिए कि सूबा सिंध की हुकूमत अब तक NCOC के वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहते हैं कि स्टीयरिंग कमेटी ने स्कूल बंद करने का फैसला दिया है और ये फैसला किया है कि 8वीं तक फिजिकल क्लासेस बंद कर दी जाएं. मेहरान के रेसिपी मिक्स खरीदें